أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، خرید و فروخت میں، تجارت میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب اپنا حق ہوتا تو پورا پورا لیتے، دینے والے سے کہتے کہ انصاف کرو، عدل کرو، لیکن جب خود دوسروں کو ان کا حق ادا کرتے تو پورا نہیں ادا کیا کرتے تھے بلکہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں تطفیف، کمی کرنا۔ تو ماپ تول میں کمی مدینہ کے باشندگان میں مشہور تھی، معروف تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العالمین۔ ویل للمطففین، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کی گہری وادی ہے اگر توبہ نہیں کرتے۔ للمطففین، تطفیف کرنے والوں کے لیے، کمی کرنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جس طرح کہ اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ڈنڈی مارنے والے، ہیرا پھیری کرنے والے، ماپ تول میں کمی کرنے والے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دوسروں کو دیتے ہیں ناپ کر یا تول کر تو گھٹا دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، وزن میں کمی کرتے ہیں۔ اب یہ دھوکہ ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی انسان ایسا کرتے ہوئے کسی انسان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے بھید سے بھی بخوبی واقف ہے، اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ پھر اس کے بعد انداز دیکھیے، انذار ہے، تنبیہ ہے، أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، غصہ بھی ہے اس میں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی جانب سے غصہ بھی ہے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ سارے برے اعمال کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں قیامت کے دن دوبارہ حساب و کتاب کے لیے ان کی قبروں سے، زمین سے دوبارہ کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگ آخرت کے منکر تھے، انکار کیا کرتے تھے آخرت کا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کی بری خصائل ذکر فرمائی، پھر اس کے بعد تنبیہ ہے اور اس میں غصہ بھی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، بڑا دن، ہولناک دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، انبیاء بھی کھڑے ہوئے ہیں، اولیاء بھی کھڑے ہوئے ہیں، صلحاء بھی کھڑے ہوئے ہیں، اتقیاء بھی، شہداء بھی، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ کھڑے رہو، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔
ننگے بدن کھڑے ہوں گے، ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حکم بیان کیا، ان کی صورتحال بیان کی، پھر آخرت سے انہیں ڈرایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات اہل مدینہ کو پڑھ کر سنائی تو جو اہل ایمان تھے، جو اہل اسلام تھے، جو ایمان اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن چونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ابھی ان کی تعلیم اور تربیت کا مرحلہ جاری تھا، اسی لیے پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی تو انہوں نے فوراً اس نصیحت کو قبول کیا اور وہ اس بری خصلت سے باز آ گئے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے چلو یہاں سے نکلو، آگے چلو، جاؤ یہ باتیں جا کے مسجد میں کرو، اور طعنے دیتا ہے۔ میں اتنی گری ہوئی باتوں کو، جملوں کو اس مقدس مقام اور اس مقدس منبر پر تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی مسلمان کو جب تنبیہ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کا قرآن بتایا جاتا ہے تو اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور اس دور میں صحابہ تھے، اللہ کے رسول نے صرف قرآن سمجھایا، قرآن مجید کے ساتھ ان کی تربیت کی، اور کتنی خوبصورت تربیت ہوئی کہ وہ معاشرہ، اللہ اکبر، پھر پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے ذریعے سے امان قائم کر دیا۔ عیسائی تک دعائیں مانگا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت آئے، یہودیوں کی حکومت آئے، کیونکہ یہودی بڑے ظالم ہیں۔ جہاں کہیں یہودیوں کو حکومت ملی، انہوں نے برسر اقتدار آنے کے بعد لوگوں کا قتل عام کیا۔ تو کتاب الاموال میں ائمہ نے لکھا، اس بات کو ذکر کیا کہ عیسائی بھی جب مسلمانوں کا عدل دیکھ چکے تھے تو وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یہودیوں کی حکومت نہ آئے لیکن مسلمانوں کی آ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں کہا کہ تمہارے جو سب سے بڑے خطرناک دشمن ہیں وہ 2 ہیں، ایک یہودی ہیں اور دوسرے مشرک ہیں۔ مشرک جب تم انہیں توحید کی دعوت دیتے ہو، دین خالص کی دعوت پیش کرتے ہو تو انہیں یہ بات گوارا نہیں ہوتی، اس لیے وہ تمہارے ساتھ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوقات میں سے اوروں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہودی یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔